کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ابھی آپ نے سوات، بنیر اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کافی ساری خبریں سنی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ بادل کے پھٹنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیسے ہے؟ جب گرم ہوا ہمارے ان شمالی علاقہ جات کے اندر داخل ہوتی ہے یا بادلوں کے پاس پہنچتی ہے تو اس سے ایک نمی کا تناسب بڑھتا ہے ایک خاص حد سے زیادہ، جس سے کیا ہوتا ہے جو کلاؤڈ جس کے اندر لاکھوں سینکڑوں لیٹر پانی اویلیبل ہوتا ہے، جو بادل میں شکل میں ہمارے آسمان پہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے، وہ اچانک پھٹتا ہے اور سیلابی ریلے کی شکل میں جس جگہ پہ پھٹتا ہے اس جگہ میں ہر چیز اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ملک میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، جس کی وجہ سے اب ٹمپریچر کنٹرول نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اچانک کسی بھی جگہ پر کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور وہاں پر سیلابی ریلا جو ہے وہ آتا ہے اور اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں نے سیاحتی مقامات جو ہیں ان کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر جہاں پر نالوں کی، دریاؤں کے رستے تھے وہاں پر کیا کیا، ہوٹلنگ شروع کر دی، سیاحتی مقامات بنانا شروع کر دیے اور نیچر کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دریاؤں کے رخ بدلنے کی کوشش کی گئی یا دریاؤں کے رستوں کو تنگ کر دیا گیا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آبی ریلا یا سیلابی ریلا یا کوئی بھی پانی کا ایک دم سیلاب آتا ہے تو اس کے رستے میں جو چیز بھی آتی ہے وہ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سوات کے اندر سنا ہوگا کہ پورے کا پورا گاؤں تباہ ہو گیا اور اس میں 400 سے 500 لوگ جو ہیں ان کی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا اور نہ آخری دفعہ ہوا ہے۔ انڈیا کے اندر 2010 میں اس سے بہت بڑا نقصان ہوا تھا، نیپال میں بہت دفعہ ہو چکا ہے، امریکہ کے اندر ہو چکا ہے، یو کے میں ہو چکا ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ایک تو ہمیں جو سیلابی رستے ہیں یا جو دریاؤں کے رستے ہیں ان کے اوپر جو بھی تجاوزات بنی ہوئی ہیں یا جو بھی ہوٹلز بنے ہوئے ہیں یا جو بھی ہم لوگوں نے تفریحی مقامات کے نام پر چیزیں بنا دی ہیں ان جگہوں کو اس لحاظ سے بنائیں کہ وہ پانی کے رستے میں نہ آئیں۔ دوسرا، درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ ایک ٹمپریچر مینٹین کیا جا سکے ان علاقوں کا، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ٹمپریچر جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کا بڑھتا جا رہا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی جو ہمارے بادل ہیں ان کا ٹمپریچر اور نیچے والا ٹمپریچر میں ڈفرنس بہت زیادہ آتا ہے اور ایک دم برسٹ ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بادل پھٹنے سے پورے کا پورا علاقہ ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ چھوٹی قیامت کی نشانیاں دکھائی جائیں گی، اور میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں کو دکھا رہا ہے جس کو ہم چھوٹی قیامت بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی افات سے بچائے اور ہمیں سیدھے رستے پر گامزن کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اور اس طرح کی افات سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اور تمام سننے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ماحول دوست عمل کریں، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور کبھی بھی ایسے عمل میں شامل نہ ہوں جس سے ہمارے ملک یا ہمارے معاشرے کا کوئی نقصان ہو سکتا ہو۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ، اپنے سے زیادہ بلکہ سوچنا چاہیے ملک کا، کیونکہ جن لوگوں کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں سے کوئی پوچھے گا جا کے یا اس کا کوئی سدباب ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی کے پیارے کے جانے کے بعد اس کی ریپلیسمنٹ میں اسے کوئی چیز مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان لوگوں کی مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔